السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمت، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت. مشاہدین کرام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے احباب، بزرگان اور عزیز طلباء، شرح آج الرومیہ کے نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اس کتاب کے اندر ہماری گفتگو ابھی علامات الاعراب کے حوالے سے چل رہی ہے، اور رفع کی علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں، نصب کی علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں، خفض کی علامتیں کل ہم نے مکمل کی ہیں۔ خفض کی علامتوں میں آخری علامت فتحہ تھی، جو خفض کی نیابت کرتے ہوئے یا کسرے کی نیابت کرتے ہوئے بعض جگہوں پر آتی ہیں، اور فتحہ کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے غیر منصرف کے اندر آتا ہے۔ کل اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اور غیر منصرف کسے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے تفصیل میں نہیں گیا تھا۔ اس پر تکیہ کرتے ہوئے کہ آپ نے اسباب منع صرف امین النحو کے اندر پڑھ لیے ہوں گے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف نون زائدتان، اسباب منع صرف جو مشہور و معروف ہیں ہمارے ہاں، ابتدائی درجات میں نحو کی کتابوں میں انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض میں دو علتوں کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ بعض میں جیسے صیغہ منتہی الجموع ہے، جمع منتہی الجموع، یا پھر تانیث مقصورہ والا اور ممدودہ والا، اس میں ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ان کو چھوڑ کر بقیہ میں دو علتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور یہ دو علتیں جب اسم کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسم کو فعل کے مشابہ کر دیتی۔ ویسے تو اسم، فعل اور حرف کے اندر، اور یہ باتیں ہم لوگوں نے امیر النحو کے اندر پڑھی ہوں گی، لیکن بعض احباب کا اصرار ہوا کہ نہیں، اسباب منع صرف پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تو اسباب منع صرف دراصل کیا ہے کہ عام چیز یہ ہے کہ اسم منصرف ہوتا ہے اور فعل غیر منصرف ہوتا ہے، یا فعل کے اندر جو ہے وہ اسم جو ہے وہ فعل کے مشابہ نہیں ہوتا۔ ہاں، فعل اسم کی فرع دو اعتبار سے ہے۔ ایک اعتبار تو اس اعتبار سے ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے، جیسا کہ بصریوں کا کہنا ہے، اور جمہور نحویین جس کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اشتقاق اسم سے ہونے کی وجہ سے ایک اعتبار سے فعل جو ہوتا ہے وہ فرع ہوتا ہے۔ تو عام طور سے فعل کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کا درجہ اچھا، اور دوسری بات معنی کے اعتبار سے کہ فعل اپنے سرزد ہونے میں کسی فاعل کا محتاج ہوتا ہے، اور فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ بغیر اسم کے فعل صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کہتے ہیں اکلا زیدن، تو ظاہر سی بات ہے اکلا کا پورا انحصار زید پر ہے،
जब तक उसका थोबड़ा ना हो, उसके हाथ ना हो, उसके मुंह ना हो, तब तक खाने का फेल अंजाम पजीर ही नहीं होगा। तो फेल का मानवी तौर पर कुल्ली इन्हिसार इस्म पर है। इस एतबार से भी फेल, और ये यकीनी बात है कि जो जिसका मोहताज होता है वो उसकी फरा माना जाएगा। इस्म फेल का मोहताज नहीं, लेकिन फेल इस्म का मोहताज है अपने माने को मुकम्मल करने में। इसी तरीके से अपने वजूद में, चूंकि फेल मस्दर से मुश्तक होता है, तो आम चीज यही समझी जाती है कि फेल इस्म की फरा है। लेकिन इस्म भी कभी कभी फेल के मुशाबे हो जाता है, और इस्म के अंदर जब फेल की मुशाबहत आ जाती है तो फिर वो फेल का हुक्म ले लेता है मुनसरिफ ना होने में। और यहां से असबाबे मनए सर्फ का तस्करा यहां पर किया जाता है। और चूंकि हम जब अलामात याराब की बात कर रहे हैं और खफ्द की बात कर रहे हैं कि खफ्द की असली अलामत तो कसरा होती है, और कसरा की नियाबत करते हुए फतहा भी कभी कभी खफ्ज की अलामत होता है। किसमें? गैर मुनसरिफ इस्म के अंदर, गैर मुनसरिफ इस्म के अंदर। तो यहां पर गैर मुनसरिफ इस्म बनता कैसे है और उसकी इल्लतों का मामला क्या है, असबाबे मनए सर्फ क्या है, मैं चाहता हूं कि आज के दर्स में आप ही लोगों के इसरार पर इख्तिसार से इस पर थोड़ी सी बात आपके सामने रख दूं। लेकिन फिर मैं दर्स के आगाज से पहले चाहूंगा कि अजीजम वलीद उस सत्र का इआदा कर दें जिसमें ये जिक्र किया है मुसन्निफ इब्न आजुर्रूम रहमहुल्लाह ने कि फतहा कसरा की नियाबत करते हुए एक जगह पर आता है, और वो ये सत्र जो है वो आप पढ़ दें कि फतहा नियाबत करते हुए कहां पर आता है कसरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मल फतहा फतकूनु अलामतन लिलखफ्द फिल इस्म अल्लज़ी ला यंसरिफ। हस्ब। तो पिछले दर्स में ये बात हुई थी कि खफ्द की 3 अलामतें हैं। एक अलामत असली है और 2 अलामत फर्ई है। असली अलामत तो कसरा है और उसकी जगह हमने पढ़ ली थी। दूसरी अलामत जो पहली फर्ई अलामत है वो या है, और इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि वो 3 जगहों पर यह अलामत फर्ई अलामत आती है या की, अस्माए खमसा में, तस्निया में और जमा में। फतहा के ताल्लुक से इब्न आजुर्रूम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये खफ्ज की अलामत होता है इसमें गैर मुनसरिफ में। आइए इस पर पहले मुहीद्दीन अब्दुल हमीद साहब को पढ़ते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा है, ताकि मुख्तसर अंदाज में असबाबे मनए सर्फ पर हमारी गुफ्तगू हो जाए और ये दर्स जो इसमें यकगुना तशनगी रह गई थी वो तशनगी आज मुकम्मल हो जाए, वो पूरी हो जाए। कहते हैं मुहीद्दीन अब्दुल हमीद रहमहुल्लाह अत-तुहफ़तुस सनिया जो आजुर्रुमिया की शरह है, कहते हैं कि साहब अच्छा एक चीज यहां पर यह भी है, कल के दर्स में ये मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ असल में ये लिया गया है किससे? सर्फ से। और अरबी जुबान में सर्फ किसे कहा जाता है? साद रा फा। सर्फ असल में तनवीन को कहा जाता है। सर्फ किसको कहा जाता है? तनवीन को कहा जाता है। तनवीन भी मुनसरिफ की अलामत है। तनवीन का आना या तनवीन का न आना वो गैर मुनसरिफ है, तनवीन का आना ये मुनसरिफ कहा जाता है। तो तनवीन ये सर्फ का माना होता है तनवीन,
اچھا، اور تنوین کو صرف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تنوین کی ادائیگی میں اگر آپ غور کریں اور آپ دھیان دیں، دو چار سکوں کو اچھالیے آپ اور وہ آپ کے سامنے زمین پر گر پڑے تو کیسے اس کی آواز آتی ہے، کھنکھناہٹ اس کی جو سنائی دیتی ہے. تو غنہ تنوین جب آپ ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز کے اندر جو کھنکھناہٹ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سکہ زمین پر گرے. کوئی سکہ زمین پر آپ اچھالیں یا دو چار 10-15 سکے ایک ساتھ آپ ہوا میں لے کر کے اور چھوڑ دیں، نیچے گرے تو جو کھنکھناہٹ، یہ بھی آواز آپ نے سنی کہیں پر سکہ گرا، تو یہ جو کھنکھناہٹ ہوتی ہے یہ تنوین کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے. زیدن، عمرن، مسجدن، ہندن. اب یہ جو تنوین کی آواز ہے اس میں صرف کی آواز پائی جاتی ہے. صرف یعنی سکوں کے گرنے کی کھنکھناہٹ سنائی دیتی ہے. یہاں سے صرف کو تنوین کے معنی میں استعمال کیا گیا. اور اس میں غیر منصرف کب ہوتا ہے؟ جب وہ فعل کے مشابہ ہو جائے دو علتوں کے اندر، دو فرعی علتوں کے اندر، جن میں سے ایک لفظ کی طرف لوٹتی ہے اور دوسری معنی کی طرف لوٹتی ہے، یا اس میں کوئی ایک ہی علت پائی جاوے جو دو علت کے قائم مقام ہو، جیسے صیغہ جمع منتہی الجموع کے اندر ہوتا ہے مثال کے طور پر. اچھا، یہاں پر ہم ہامش کو پڑھنا چاہیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. اس کا بیان یہ ہے کہ فعل کے اندر دو علتیں پائی جاتی ہیں جو جن دونوں میں سے ہر ایک علت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فعل اسم کی فرع ہے، اسم سے نکلا ہوا ہے، اور ان میں سے پہلی علت لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ اس کا اشتقاق، فعل کا اشتقاق. بصری جو علماء نحویین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہوتا ہے. یہ بصری علماء نحو کی رائے ہے. تو اس اعتبار سے لفظ میں بھی فعل جو ہے وہ اسم کا محتاج ہوا، اسم اصل ہوا اور فعل اس کی فرع ہوئی. دوسری چیز ہے معنی کے اعتبار سے، اور وہ کیا کہ فعل ہمیشہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے جو اسے انجام دے یا جس کے ذریعے سے فعل قائم ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ جس کی طرف احتیاج رکھتا ہے اس کی فرع شمار کیا جاتا ہے بغیر کسی شبہ کے. اور ہم جانتے ہیں کہ فعل پر تنوین قطعاً نہیں آتی، لہذا جب اسم کے اندر دو فرعی علتیں پائی جائیں جن میں سے ایک لفظی ہو دوسری معنوی ہو تو ایسی صورت میں اسم فعل کے یک گونا مشابہ قرار پاتا ہے، اور جب مشابہت فعل کی لے لیتا ہے تو پھر اس کو حکم بھی فعل کا دے دیا جاتا ہے. اور وہ کیا کہ تنوین اس سے روک دی جاتی ہے، اس پر تنوین نہیں آتی، جو اسم کی علامات میں سے ایک واضح علامت ہے. لیکن چونکہ اسم دو علتوں میں فعل کی مشابہت اختیار کر چکا ہے، اس لیے اس سے وہ پہچان چھین لی جاتی ہے، اور وہ تنوین جو اس کی شناخت والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہے. اور ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے ممنوع من الصرف، ای ممنوع من التنوین، یعنی ایسا اسم جسے تنوین سے روک دیا گیا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں غیر منصرف کے اندر. اچھا، اب آتے ہیں اس کی طرف کہ وہ علتیں ہیں کیا جو اسم کے اندر پائی جاتی ہیں تب اسے غیر منصرف بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے،
کہتے ہیں کہ اسم کے اندر جو علتیں پائی جاتی ہیں اور اس کے فرعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ اور وہ معنی کی طرف لوٹتی ہیں، تو ایسی دو علامتیں ہیں۔ معنی کی طرف جو لوٹتی ہیں وہ 9 علامتوں میں سے 2 علامتیں ہیں، اور وہ ہے نمبر 1 علم ہونا اور نمبر 2 وصف ہونا۔ کسی بھی اسم غیر منصرف کے اندر ان دونوں میں سے ایک علت کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ علتیں جو اسم کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کے فرعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور لفظ کی طرف لوٹتی ہیں، تو ایسی علتیں 6 ہیں۔ ایسی علتیں 6 ہیں، اور 6 اور ابھی جو ذکر کی گئی عالمیت اور وصفیت یہ ملا کر کے 8 ہوئی، اور تانیث میں مقصورہ ممدودہ کو الگ کر دیں تو پھر اس اعتبار سے وہ مجموع 9 علتیں بن جاتی ہیں۔ تو 6 علتیں، اور وہ کیا کیا؟ تانیث الف کے بغیر، تانیث وہ اسم جو الف کے بغیر مؤنث بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے عجمہ، ترکیب اور الف نون کا اضافہ، وزن فعل اور عدل، یہ ساری چیزیں آپ نے امین النحو کے اندر یا تمرین النحو کے اندر پڑھی ہوں گی۔ ہم نے اسی ترتیب سے پڑھا ہے، ہم نے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ امین النحو میں غالباً یہی ترتیب جو میں کہہ رہا ہوں، یہی ترتیب بچپن سے جو یاد کی ہے وہ یہی ترتیب ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے معنوی اعتبار سے 2 علت کو مقدم کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ عالمیت یا وصفیت، اور باقی علتیں لفظی علتیں ہیں۔ تو لفظی علتیں جو اسم کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کے فرعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ 6 علتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تانیث الف کے بغیر، عجمہ، ترکیب اور ترکیب جب یہاں پر کہتے ہیں تو ترکیب سے مراد ترکیب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے امین النحو کے اندر یا تمرین النحو کے اندر پڑھا۔ مرکب مزجی یہاں پر مراد ہے، مرکب مزجی۔ ہاں ہامش پڑھ لیتے ہیں، ہامش میں انہوں نے شاید ترکیب پر انہوں نے لکھا ہے کہ ترکیب ایسی ہو جو واحد پر ختم نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ مرکب مزجی عام طور سے اس سے مراد لیتے ہیں جی۔ تو ترکیب اور الف نون کی زیادتی، یعنی کسی عالم پر الف نون بڑھا دیا گیا ہو، یا پھر وزن فعل اور عدل، کہتے ہیں کہ ان 6 علتوں میں سے کسی علت کا پایا جانا ضروری ہے غیر منصرف اسم کے اندر۔ غیر منصرف اسم کے اندر ان 6 علتوں میں سے کون سی 6 علتیں؟ مؤنث الف کے بغیر، دوسرے نمبر پہ عجمہ، نمبر 3 ترکیب، اور نمبر 4 الف نون کا اضافہ، نمبر 5 وزن فعل، اور نمبر 6 عدل۔ یہ 6 علتیں غیر منصرف اسم کے اندر پایا جانا، ان میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے، ساتھ میں علم ہونا یا پھر وصف ہونا، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک وصفیت کی بات ہے تو وہ صرف 3 میں پائی جاتی ہے، الف نون جس میں اضافہ کیا گیا ہو، یا وزن فعل، اور یا پھر عدل، ٹھیک ہے؟ یعنی جو 6 علتیں ذکر کی گئی ہیں اوپر، تانیث بغیر الف، عجمہ، ترکیب، الف نون زائدتان، وزن فعل اور عدل، ان 6 کے ساتھ یہ 6 لفظی ہوئے، ان کے ساتھ ایک معنوی علت، اور وہ کیا ہے؟ علم ہونا، یہ پایا جانا ضروری ہے۔ عالمیت ان 6 میں سے کسی بھی علت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ تانیث، یہ دوسری جو علت معنوی بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وصف ہے، جو معنی کی طرف لوٹتی ہے۔ وصف کی علت کے ساتھ ان 6 میں سے 3 اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الف نون زائدتان، وزن فعل اور عدل۔ اب آتے ہیں اس کی
مثال کی طرف عالم، عالمیت اکٹھا ہو جائے تانیث کے ساتھ، ایسی تانیث جو بغیر الف کے ہو، اس لیے کہ تانیث کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الف کے بغیر ہو، تو عالم ہونا مانوی علت ہو جائے گی، معنی کی طرف لوٹتی ہے جو، اور تانیث اس کا تعلق لفظی علت سے ہو جائے گا. یہ دو علتیں پائی جائیں گی. اس کی مثال کیا ہے؟ فاطمہ، زینب اور حمزہ. فاطمہ، زینب اور حمزہ. فاطمہ کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں آپ، ان تینوں کے اندر جو مشترک علت ہے مانوی طور پر وہ ہے علم ہونا، وہ ہے عالم ہونا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری علت لفظی ہے، لفظی اعتبار سے ایسی علت ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کلمات کا مؤنث ہونا. اب دیکھیں نا، تین مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے. پہلی مثال فاطمہ، یہ تانیث حقیقی طور پر تانیث ہے، علامت تانیث بھی موجود ہے الف کے علاوہ. الف کے علاوہ تانیث بغیر الف یہ قید لگائی گئی. یہاں پر تانیث کس کے ذریعے سے ہے؟ تائے مدورہ کے ذریعے سے، جو مؤنث کی لفظی علامت ہے. اچھا، اور یہ تانیث لفظی بھی ہے، مانوی بھی ہے، اس لیے کہ یہ مؤنث کا نام بھی ہے. فاطمہ لڑکے کا نام تو نہیں رکھا جاتا، تو فاطمہ لفظ بھی مؤنث ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے، یعنی مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اب آئیے ذرا دوسرے کی طرف. زینب، آپ دیکھیں کہ یہاں تانیث کی کوئی علامت الف کے بغیر تو ہے ہی یہ مؤنث، لیکن یہاں پر تانیث کی کوئی علامت لفظوں میں نہیں ہے. یہ مانوی تانیث ہے، لفظ کے اندر تانیث کی علامت موجود نہیں ہے، پر یہ ہے مؤنث. زینب کسی مرد کا نام نہیں رکھا جاتا، ہمیشہ یہ لڑکی ہی کا نام رکھا جاتا ہے. تو زینب، اس کے اندر دو علتیں کون کون سی ہیں؟ عالم ہونا، جو میں نے کہا کہ تینوں میں مشترک ہے، اور دوسری چیز تانیث الف کے بغیر. لیکن یہاں تانیث کی لفظی علامت نہیں ہے، بلکہ یہاں تانیث مانوی پائی جاتی ہے، یعنی یہ مؤنث مانوی اعتبار سے ہے، لفظی علامت اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کہا تانیث الف کے بغیر ہو، اب وہ جو بھی ہو وہ سب اس کے اندر داخل ہے. تو دوسری مثال کس کی ہو گئی؟ ایسے لفظ کی جو مؤنث ہے لیکن مؤنث لفظی طور پر نہیں ہے، مانوی طور پر ہے، لیکن مؤنث ہے. تو مؤنث ہونا ایک علت، اور دوسری علت جو مانوی طور پر ہے وہ کیا؟ عالم ہونا. اچھا، تیسری مثال ہے حمزہ. مثال آپ یہ جو میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کی اسکرین پر ظاہر ہوگا، یہ صفحہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے. ترکیز کریں ہمارے ساتھ تھوڑا سا تاکہ یہ باتیں آپ کے سامنے واضح سمجھ میں آ سکے. حمزہ کو دیکھیں آپ. حمزہ، اس کے اندر بھی ایک علت تو اس کا علم ہونا ہے جو اس کے معنی کی طرف لوٹتا ہے. دوسری علت یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ لڑکے کا نام رکھتے ہیں یا لڑکی کا نام رکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہر جگہ یہ لڑکے کا نام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ کے اندر بھی گرچہ نام لڑکے کا ہے پر تائے مدورہ، تائے تانیث اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تائے مدورہ اس کے اندر وہ تانیث کی علامت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر تانیث لفظی پائی گئی، تانیث مانوی نہیں پائی گئی، اس لیے کہ یہ لڑکی کا نام نہیں ہوتا. تو تانیث لفظی پائی گئی اور علم پایا گیا. تو گویا یہ تینوں مثالیں تین الگ الگ حیثیتوں کو درشاتی ہیں. پہلی مثال فاطمہ، اس کے اندر تانیث لفظی اور تانیث مانوی دونوں پائی گئی، اور تانیث کے ساتھ ساتھ دوسری علت کیا ہے؟ عالم ہونا. دوسری مثال کے اندر عالم ہونا تو ہے ہی، اور دوسری علت کیا ہے؟ تانیث مانوی ہونا. تانیث مانوی، لفظ کے اندر تانیث کی علامت موجود نہیں ہے. تیسری علامت ایسے لفظ کی ہے، ایسے اسم کی ہے جو مؤنث لفظی ہے
मानवी नहीं है। मुअन्नस लफ्जी है, ताए तानीस ताए मुदव्वरा जो तानीस की अलामत है वो इसके अंदर पाई जाती है। और दूसरी इल्लत आलम का होना। तो ये आलम और तानीस बगैर अलिफ की मिसाल है। तो यहां पता क्या चला कि इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए मुअन्नस होने में तीन शक्लें हो सकती हैं। मुअन्नस बगैर अलिफ के उसकी तीन शक्लें हो सकती हैं। क्या क्या? मुअन्नस लफ्जी मानवी दोनों हो, मुअन्नस सिर्फ मानवी हो, तीसरी शक्ल मुअन्नस सिर्फ लफ्जी हो। किसी भी हालत में मुअन्नस, इस तीन शक्लों में से किसी भी शक्ल में मुअन्नस पाया जाए और वो अलिफ के बगैर है, जैसा कि हम देख रहे हैं, और ये तीनों किस्में मुअन्नस की आलमियत के साथ अगर जमा हो जाती हैं तो फिर इसे इसमें गैर मुनसरिफ कहा जाएगा। मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है। अब आइए, आलमियत उजुमा के साथ जब जमा हो जाए, उजुमा का मतलब ऐसा इस्म जो अरब के अलावा से लिया गया हो, जो अरबी जुबान के अलावा किसी और जुबान से माखूज हो, उसको उजुमा कहा जाता है। देखें, जैसे इदरीस, याकूब, इब्राहीम। अब ये तीनों आलम, इन तीनों के अंदर आलम है, ये तीनों नाम है अंबिया किराम के, जलीलुल कद्र अंबिया किराम के नाम है ये सब। और इन सब में जो चीज कद्र मुश्तरक है वो क्या, कि ये तीनों की तीनों आलम है। और इसी तरीके से एक और कद्र मुश्तरक इसके अंदर है, और वो क्या, कि ये सारे के सारे आजमी नाम हैं। ये असलन अरबी जुबान के अल्फाज नहीं है, इसीलिए इनके जो औजान हैं ये अरब के अलावा के औजान हैं, आजमी औजान हैं, जहां से ये अल्फाज लिए गए हैं। तीसरी जो मिसाल जिक्र कर रहे हैं, आलमियत तरकीब के साथ, क्योंकि 6 आपको जिक्र किया ना कि 6 इल्लतें आलमियत के साथ जमा होती हैं, और वस्फ के साथ सिर्फ 3 इल्लतें जमा होती हैं। तो पहले अभी हम किसकी मिसालें पढ़ रहे हैं? उन 6 इल्लतों की जो आलम के साथ जमा होती है। तो उनमें से पहली तानीस का तस्करा गुजर चुका है। दूसरी इल्लत उजुमा, उसकी मिसाल हमने पढ़ ली, इदरीस, याकूब और इब्राहिम। तीसरी मिसाल जिसमें आलम सब में रहेगा, इन 6 के अंदर सब में आलम आएगा, यानी आलम सब में मुश्तरक होगा, बाकी 6 इल्लतें अलग अलग तौर पर इनके साथ जुड़ेंगी। तीसरी मिसाल है आलम तरकीब के साथ इकट्ठा हो जाए, जैसे मादी खरीबू, बाला बकु, कादी खानु, बुजुर्ग जमेहरू, बुजुर्ग जमेहरू। ये सारे के सारे अल्फाज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनके अंदर तरकीब पाई जाती है। तो दो अलग अलग अल्फाज से मिलकर ये बने हैं। मादी करीब, मादी अलग है, करीब अलग है। बाला, बाल अलग है, बक अलग है। कादी अलग है, खान अलग है। बुजुर्ग अलग है, जमेह अलग है। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के तरफ मुजाफ करके, मुरक्कब करके इनको जोड़ दिया गया है, और इसी को मुरक्कब मज़जी कहा जाता है। मज़जा यमज़िजु, मिला देना, जोड़ देना, पैबंद के लगा देना दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर। तो मादी करीब और बालबक और कादी खान और बुजुर्ग जमेह, इन चारों मिसालों में जो कदर मुश्तरक है वो क्या, कि ये चारों के चारों आलम हैं। इसी तरीके से इन चारों के अंदर और क्या कदर मुश्तरक है? एक दूसरा कदर मुश्तरक ये है कि ये सब के सब मुरक्कब मज़जी हैं। देखते हैं हामिश में इन्होंने क्या कहा। बुजुर्ग जमेहर, असल में ये लफ्ज थोड़ा सा कुछ ढेर अजीब व गरीब है। इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ये अनुशेरवान जो फारिस का बादशाह था, उसका ये वजीर था, बुजुर्ग जमेहर। ठीक है,
کہتے ہیں کہ دوسری طباعت اس کتاب کی، اس کے اندر دوسری مثال لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرموت. حضرموت جو یمن کا ایک مشہور شہر ہے، آج بھی وہ شہر اسی نام سے جانا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ساری مثالیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، یہ مرکب مزجی ہیں، اور ترکیب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر علم پایا جا رہا ہے. تو علم یہ وہ علت ہے جو معنی کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کا ان ساری مثالوں کا مرکب مزجی ہونا یہ وہ علت ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے. اب آئیے چوتھی مثال کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں علم کس کے ساتھ اکٹھا ہو؟ الف نون زائدتان کے ساتھ اکٹھا ہو. علمیت کا کس کے ساتھ دوسری علت کون سی اس کے پائی جائے؟ الف نون زائدتان. الف نون زائدتان یعنی وہ الف نون اس فعل کا، اس اسم کا لازمی حصہ نہ ہو بلکہ اضافہ ہو. الف اور نون دونوں کیا ہو؟ مضاف ہوں، بڑھائے گئے ہوں، اس کلمے کی اساس میں سے، اصل میں سے نہ ہوں. تو الف نون زائدتان یہ دوسری علت ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کا علم ہونا یہ مانوی علت ہے جو اس کے معنی کی طرف لوٹتی ہے. تو علم ہونا اور الف نون زائدتان پائے جانا، جس کی ان دونوں کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے. اس کی مثال کہتے ہیں جیسے مروان، عثمان، غففان، عفان، صحبان، سفیان، عمران، قحطان، عدنان. ان ساری مثالوں کے اندر آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثالیں انہوں نے دی ہیں. ان 9 مثالوں کے اندر، ان ساری مثالوں کے اندر اساسی کلمے کے بعد الف اور نون کو بڑھایا گیا ہے، اور یہ کلمہ، یہ سارے کلمات، یہ سارے اسما وہ کیا ہیں؟ علم ہیں. علم ہے، اور ان کے اندر الف نون جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پائی جانے کی وجہ سے یہ کلمات، یہ اسما کیا ہو گئے؟ غیر منصرف ہو گئے. اب ان پر تنوین نہیں آ سکتی، صرف ان پر نہیں آ سکتا. جو اسم کی ایک خاص الخاص علامات میں سے ہے تنوین، وہ ان سے چھین لی گئی. کس وجہ سے؟ 2 علتیں ان کے اندر پائی گئی، ایک عالم ہونا اور جو مانوی علت ہے، اور دوسری لفظی علت کیا ہے؟ کہ ان کے اندر الف نون اضافی جو جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. 5ویں مثال ہے علم وزن فعل کے ساتھ اکٹھا ہو جائے. علم وزن فعل کے ساتھ اکٹھا ہو جائے. تو علم ہونا یہ وہ علت ہے جو معنی کی طرف لوٹتی ہے، اور وزن فعل وہ علت ہے جو لفظ کی طرف لوٹتی ہے. جیسے احمد، یشکر، یزید، تغلب، تدمر. اب وزن فعل میں، وزن فعل چاہے جون سا بھی فعل ہو، چاہے وہ ماضی کا وزن ہو، چاہے وہ مضارع کا وزن ہو، چاہے وہ امر کا وزن ہو، کسی بھی فعل کے وزن پر جب اسم آئے اور علم ہو تو پھر وہ غیر منصرف قرار پائے گا. جیسے دیکھا آپ نے یہاں پر احمد، یشکر، یزید، تغلب، تدمر. ٹھیک ہے. اس کی مزید وضاحت اگر ہو سکتا ہے شیخ ابن عثیمین کے ہم پڑھیں گے. 6ٹھی مثال ہے عالم عدل کے ساتھ جمع ہو. عالم عدل کے ساتھ جمع ہو، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلمہ جو معدول ہو، اصل کچھ اور ہو، وہاں سے پھیر کر اس نئے وزن پر اسے لایا گیا ہو. اور یہ لفظی علت ہے عدل، اور عالمیت یہ مانوی علت ہے. تو مانوی اور لفظی جب دونوں علتیں جمع ہو جائیں گی تو پھر اس کو غیر منصرف بنا دیں گی. تو عدل کے ساتھ جیسے عمر ہے، ظفر ہے، قسم ہے، حبل ہے، زحل ہے، جمح ہے، قزح ہے. یہ ساری مثالیں عدل کی ہیں جو عالم کے ساتھ اکٹھا ہو گئی، عالمیت کے ساتھ اکٹھا ہو گئی. اور عالمیت اور عدل آ جانے کی وجہ سے یہ کلمات غیر منصرف ہو گئے، یعنی ان پر اب تنوین
نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور عدل کیسے ہوا؟ یعنی عمر عامر سے معدول ہے، ظفر ظافر سے معدول ہے. اس طریقے سے بقیہ کلمات بھی کہیں اور سے لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. 7ویں مثال ہے، اب یہاں 6 مثالیں ہو گئی. 6 مثالیں آپ کو ذکر بتایا گیا تھا کہ کس کے ساتھ جمع ہوتی ہیں؟ عالمیت کے ساتھ. اور ان میں سے 3 علتیں جمع ہوتی ہیں کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ. اب اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں آپ. وصف جمع ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وصف کی علت جمع ہوتی ہے الف نون زائدتان کے ساتھ. جیسے ریان، شبعان، یقظان، ندمان اور جوعان. لیکن ندمان جو یہاں پر مثال ذکر کیا ہے اس کے اندر ذرا تفصیل ہے. ندمان کا اشتقاق اگر ندم سے ہے تو یہاں پر اس کی مثال دینا صحیح ہے. اور اگر منادمہ سے ہے، اگر ندم سے ہے تو مثال صحیح ہے. اگر منادمہ سے ہے تو یہ مثال تب پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ منصرف ہوگا. اس لیے کہ اس کا مؤنث ندمانہ تا کے ساتھ آتا ہے. اور اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنث تا کے ساتھ نہ آتا ہو. تو ندمان کے اندر تھوڑی تفصیل ہے. ندم سے اگر ہے، شرمندگی سے، تو پھر وہ یہاں پر غیر منصرف کی مثال بنے گا. ورنہ اگر منادمہ سے ہے، یعنی وہ ہمجولی جو ساتھ بیٹھ کر کے شراب پیتے ہیں، وہ ٹولی جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، اگر منادمہ سے ہے تو پھر یہاں پر یہ منصرف ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. تو ریان، شبعان، یقظان، ندمان اور جوعان یہ مثالیں ہیں. ان کے اندر ایک معنوی علت پائی گئی اور وہ کیا؟ وصفیت. اور دوسری لفظی علت پائی گئی اور وہ کیا ہے؟ الف نون زائدتان اس کے اندر جڑا ہوا ہے ہر ایک کے آخر میں. ٹھیک ہے. طيب 8ویں چیز ہے، 8ویں قسم ہے وصف جمع ہو وزن فعل کے ساتھ. وصف جمع ہو جائے کس کے ساتھ؟ وزن فعل کے ساتھ. جیسے اکرم افضل، اکرم اور افضل. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اکرم اس کے اندر وصف پایا گیا جو معنوی علت ہے، اور وزن فعل ہے. اس اعتبار سے اس کے اندر کیا ہوا؟ یہ اسم یہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہو گیا. اسی طریقے سے افضل اس کے اندر بھی وصف پایا گیا اور وزن فعل پایا گیا، تو یہ غیر منصرف ہوگا. 9ویں اور آخری قسم وصف جو عدل کے ساتھ جمع ہو. وصف جو کس کے ساتھ جمع ہو؟ عدل کے ساتھ جمع ہو. جیسے مثنا، ثلاث، رباع اور اخر. مثنا، ثلاث، رباع اور اخر. تو یہ مثنا یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وصفیت اور عدل جمع ہو گیا ہے. عدل کیسے جمع ہوا ہے کہ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مثنا کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اثنان اثنان، تو اثنان اثنان سے معدول کر کے مثنا بنا لیا گیا. اسی طریقے سے ثلاثہ ثلاثہ، تو ثلاث اور ثلاث 2 بار اس سے کیا بنا لیا گیا؟ معدول کر کے ثلاث بنا لیا گیا. رباع اس کی بھی یہی حالت ہے. اربعہ تھا اس کو رباع بنا لیا گیا. تو اس طریقے سے یہاں پر وصف جمع ہو گیا عدل کے ساتھ، اور وصف یہ معنوی علت ہے اور عدل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظی علت ہے. اور یہ دونوں علتیں جب اکٹھا ہو گئی تو اسم غیر منصرف ہو گیا. لیکن اسباب معنی صرف میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اس میں بعض علتیں اکیلے 2 علت کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور ایسی علتیں 2 ہیں. ابھی ان کا ذکر ہم نے نہیں پڑھا. یہ وہ علتیں ہیں جو دو پائی جانی ضروری ہیں، لفظی اور معنوی. اور 2 علتیں ایسی ہیں جو
اکیلے دو علت کے قائم مقام ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہم آگے یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات رہ گئی ان دو علتوں کی جن میں سے ہر ایک اکیلے دو علت کے قائم مقام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صیغ و منتہل جموع، جس کو ہم اردو میں ہم نے کیا پڑھا ہے امیر النحو میں؟ جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع کا صیغہ۔ اور دوسری علت جو اکیلے دو علت کے قائم مقام ہے وہ ہے الف تانیث، مؤنث کا الف، چاہے پھر وہ مقصورہ ہو چاہے پھر وہ ممدودہ ہو، مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو۔ تو الف تانیث قصر اور مد دونوں شکلوں میں وہ علت اکیلے دو علت کے قائم مقام ہے۔ اب آپ اس کو مقصورہ اور ممدودہ کو اگر الگ شمار کرتے ہیں تو ان میں تین باتیں کہہ سکتے ہیں آپ، تین چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر صرف آپ الف تانیث کو جوڑتے ہیں تو الف تانیث اور صیغہ جمع منتہل جموع یہ دو علت اصل میں ہے، دو علت جو جن میں سے ہر ایک علت دو علت کے قائم مقام ہے۔ آئیے ذرا سا اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صیغہ جمع منتہل جموع، اس کا ضابط کیا ہے کہ کوئی اسم جمع تکسیر کے وزن پر ہو اور اس کی تکسیر کے الف کے بعد دو حرف آئے، جمع تکسیر کے الف کے بعد دو حرف آئے، جیسے مساجد، منابر، افاضل، اماجد، اماطل، حوائض، قوامد۔ یا تین حرف ہو اور ان میں کا بچلا ساکن ہو، تین حرف ہو کس کے بعد؟ الف تکسیر کے بعد، جو جمع تکسیر کا الف آ رہا ہے پہلے کیا کہا کہ دو حرف ہو، یا پھر الف تکسیر کے بعد جمع تکسیر کے الف کے بعد تین حرف ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تین حرفوں میں کا بچلا ساکن ہو، جیسے مفاتیح، عصافیر، قنادیل۔ مثالیں آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہوں گی، ذرا دھیان سے اس کو دیکھیے گا۔ تو یہ ہو گیا صیغہ جمع منتہل جموع۔ جمع منتہل جموع کا ضابط کیا ہے کہ ہر ایسی جمع جو جمع تکسیر کے وزن پر ہو لیکن جس کے اندر جمع تکسیر کے الف کے بعد دو حرف آوے یا تین حرف آوے اور تین حرفوں میں کا بچلا ساکن ہو۔ دو حرف آئے اس کی مثال مساجد، منابر، افاضل، اماجد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور تین حرف کا بچلا ساکن ہو، تین حرف آوے اور بچلا ساکن ہو، اس کی مثال مفاتیح، عصافیر، قنادیل، مصابیح وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صیغہ یہ جمع منتہل جموع کی جو علت ہے یہ تنہا دو علتوں کے قائم مقام ہے، اس کے اندر کسی دوسری علت کو ڈھونڈنے کی حاجت چندہ نہیں ہے۔ اکیلے یہ علت کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے اکیلے کافی ہے۔ اب آئیے الف تانیث کی طرف، اور الف تانیث کے بارے میں آپ کو میں نے ذکر کیا بھی، آپ نے دیکھا بھی کہ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک الف تانیث مقصورہ اور ایک الف تانیث ممدودہ۔ الف تانیث مقصورہ کی مثال حبلا، قصوا، دنیا، دعوا، ٹھیک ہے؟ اور الف تانیث ممدودہ کی مثال حمرا، دعجا، حسنا، بیضا، کحلا، نافقا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب میں الف تانیث ممدودہ ہے، یعنی الف کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف تانیث خواہ مقصورہ ہو خواہ ممدودہ ہو، یہ علت تنہا دو علت کے قائم مقام ہے، اس کے اندر دوسری علت ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ان اسماء میں سے کسی بھی اسم کو جس کے اندر دو علتیں پائی جائیں
یا اخیر کی دو علتیں جن میں سے اکیلے ایک علت کا دو علت کے قائم مقام ہونا ذکر کیا گیا، اگر یہ علتیں پائی جا رہی ہیں تو ان اسما پر تنوین نہیں آئے گی، نہیں تنوین آئے گی، یعنی یہ سارے اسما غیر منصرف کہے جائیں گے، اور ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو اس کو کسرہ دیا جائے گا فتحہ کی شکل میں، کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے۔ یہ ہے اصل کلام جس کو آپ کو پڑھانا آج، جس کو ہمیں پڑھنا تھا آج، کہ کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے فتحہ غیر منصرف اسم کے اوپر آتا ہے۔ تو ان اسما جن کے اندر یہ دو علتیں یا ایک علت جو دو علت کے قائم مقام ہوتی ہے، کسی بھی اسم کے اندر اگر پائی جاوے تو ایسے اسما حالت جر میں، حالت خفض میں فتحہ کے ذریعے اعراب دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں صلی اللہ علی ابراہیم خلیلہ، اللہ تعالی ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائے جو ان کے خلیل ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم جو لفظ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر علی داخل ہے۔ اگر یہ منصرف لفظ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ علی ابراہیم خلیلہ، لیکن یہاں تنوین نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ علم اور عجمہ دو چیزیں جمع ہو گئی، دو علت پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اور جب غیر منصرف ہو گیا تو جہاں تنوین سے رک گیا وہیں حالت جر میں، حالت خفض میں اسے فتحہ کا اعراب دیا جائے گا، جیسا کہ یہاں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رضی اللہ عن عمر امیر المؤمنین، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین عمر سے راضی ہو جائے دعا کے طور پر، ٹھیک ہے، یا راضی ہو گیا فعل کے طور پر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمر جو اسم ہے اس کے اوپر عن داخل ہے۔ اگر یہ کلمہ منصرف کلمہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ عن عمر، لیکن نہیں صاحب، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اور غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دو علتیں پائی جا رہی ہیں، اور وہ دو علتیں کون سی ہیں؟ عالمیت اور عدل۔ عالمیت اور عدل، جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے اوپر مثال کے اندر پڑھا ہے، عالمیت اور عدل اس کے اندر پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ علم ہے اور دوسرے عامل سے معدول ہے۔ تو یہ دو علتیں، ایک معنوی اور ایک لفظی، اس کے اندر پائی گئی، جس کی وجہ سے یہ کلمہ غیر منصرف ہو گیا۔ اچھا، یہ اوپر جو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں ان کے معانی بھی ذکر کر دیے ہیں انہوں نے ہامش کے اندر۔ حبلہ تو معروف ہے، حاملہ عورت، قصوہ یہ بھی دوری کے معنی میں، اور دنیا قربت کے معنی میں، قریب ہونے کے معنی میں، دعویٰ معروف ہے، حمرا سرخ عورت کے معنی میں۔ داجا کا معنی ہوتا ہے داج سے وہ عورت جس کی آنکھوں کی سیاہی بہت زیادہ ہو، جس کی آنکھیں نہایت درجہ سیاہ ہو، یعنی آنکھوں کا کالا حصہ نہایت کالا ہو اور آنکھوں کا سفید، آنکھوں کی جو سفیدی ہے وہ غائب درجہ سفید ہو۔ یہ داج کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ داج یا داجا ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں کے اندر غایت درجہ سیاہی ہو اور آنکھیں نہایت چوڑی چوڑی ہوں، جیسے نیل گائے کی آنکھیں ہوتی ہیں یا ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو آنکھوں کا کشادہ ہونا۔ تو گویا داجا کا دو معنی بیان کیا گیا۔ داج سے ہے، پہلا معنی یہ بیان کیا گیا، یعنی، اور دونوں کا لب لباب یہ ہے کہ خوبصورت نین رکھنے والی لڑکی، خوبصورت آنکھیں رکھنے والی لڑکی۔ خوبصورت آنکھیں اس کی توجیہ دو ہو سکتی ہے، جو پہلا معنی بیان کیا کہ ایسی آنکھیں ہوں کہ جن کی آنکھوں کی سیاہی غایت درجہ سیاہ ہو اور جن کی آنکھوں کی سفیدی والا حصہ غایت درجہ
سفید ہو، شفاف ہو۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور نہایت سیاہ ہوں، اس کی سیاہی نہایت درجہ سیاہ ہو۔ تو ان دونوں معنوں کو بیان کیا گیا ہے داجا۔ اور کحلا، اس کے بارے میں بھی کہنے کی حاجت نہیں ہے، کہتے ہیں مسودۃ مواضع الکحل، کاجل لگائی جانے والی جو جگہیں ہیں ان کا سیاہ ہونا، یا آنکھوں کے کالے پن کا نہایت کالا ہونا، کالے والے حصے کا، یا وہ لڑکی جس کی آنکھیں بغیر سرما لگائے ہوئے سرمگی محسوس ہوتی ہوں۔ سرمگی آنکھیں، اردو شعراء نے بھی اس کو نظم کیا ہے اپنے رنگ تغزل کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ تو کحلا یا تو سرما لگانے والی جگہوں کا سیاہ ہونا، یا پھر آنکھوں کی سیاہی کا نہایت درجہ سیاہ ہونا، یا پھر وہ عورت یا وہ لڑکی جس کی آنکھیں بغیر سرما لگائے ہوئے سرمگی معلوم ہوتی ہوں، یہ کحلا کا معنی ہے۔ نافقا، کہتے ہیں کہ یہ یربوع کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کو نافقہ کہا جاتا ہے، اور یربوع کا معنی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یربوع کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، گوہ شاید کہا جاتا ہے، یا پھر بہرحال تو اس کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کو نافقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ اپنے کئی سوراخ زمین کے اندر رکھتا ہے۔ شکاری جب اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو ایک طرف سے اپنا تھوبڑا دکھاتا ہے اور دھوکہ دے کر کے شکاری کو وہاں پر لگا دیتا ہے اور کسی دوسرے سوراخ سے جا کر نکل جاتا ہے، اور یہیں سے منافق کا نام منافق رکھا گیا۔ مومنین کے پاس آ کر جو کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو جن کے کئی مداخل اور کئی مخارج ہیں، اگر کوئی ادھر سے پکڑنے کے لیے آ جائے تو ادھر سے دم دبا کر بھاگ جائے، ادھر سے کوئی پکڑنے والا آئے تو ادھر سے کھسک لے۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے شرعی اصطلاح میں، اسی نافقہ سے یربوع کے سوراخ سے وہ معنی لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اسباب منع صرف پر جو ہے وہ ہماری گفتگو۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم اور عمر یہ دونوں حالت جر میں ہیں، اس لیے کہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے، اور ان کے خفض کی علامت فتحہ ہے کسرہ کی نیابت کرتے ہوئے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس میں غیر منصرف ہے، اور صرف سے مانع ابراہیم کے اندر عالمیت اور عجمہ ہے، اور صرف سے مانع عمر کے اندر عالمیت اور عدل ہے، اور اسی طریقے سے باقی مثالوں کو سمجھ لیں۔ یہاں پر ایک آخری بات ہمیں کہنا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں غیر منصرف کا یہ حکم کہ اس کو خفض دیا جائے گا فتحہ کے ذریعے سے، یا یہ کہ اس پر تنوین نہیں آوے گی، یہ خصوصیت اس کی صرف دو حالتوں میں، یعنی صرف اس حالت میں باقی رہے گی جب اس پر ال داخل نہ ہو۔ اگر اس پر ال داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو خفض فتحہ کے ذریعے سے نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے مابعد کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی اس میں غیر منصرف کو حالت جر میں فتحہ کا اعراب کب دیا جائے گا؟ جب دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں، اور وہ کیا کہ اس پر ال نہ داخل ہو اور وہ مضاف نہ ہو۔ اگر ال داخل ہو گیا یا مضاف اس پر آ گیا تو پھر یہ حکم اس کا باقی نہیں بچے گا۔ اگر ال داخل ہو گیا یا مضاف ہو گیا تو پھر اس کو
कसरा के जरिए से एराब दिया जाएगा, जैसा कि आम एराब मुंसरिफ का होता है कि हालत जर में कसरा के साथ। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, फिल मसाजिदी यहां पर कहा जाएगा, जबकि हमने मसाजिद को कहां पढ़ा है? सेगा जमा मुंतहल जुमू, जिसके अंदर एक इल्लत दो इल्लत के कायम मकाम होती है। तो यहां पर होना चाहिए था फी मसाजिदा, अगर अल ना दाखिल होता तो यहां पर क्या पढ़ते? मसाजिदा। लेकिन दाल को हमने दी क्यों कर दिया? इसलिए कि यहां मसाजिद पर अल दाखिल हो गया है। तो अब इसके अंदर जब अल आ गया तो फिर उसको जर दिया जाएगा कसरा के साथ, खफ्स दिया जाएगा कसरा के साथ। वह अंतुम आकिफूना फिल मसाजिदी, सूरह बकरा आयत नंबर 187। इसी तरीके से मुजाफ अगर कर दिया जाए, जैसे मररतु बिहसना ए कुरैशिन, मैं कुरैश की हसीनाओं के पास से गुजरा। ठीक है, अब हसना ये इसके अंदर अलिफ ममदूदा पाया गया, अलिफ तानीस ममदूदा, और अलिफ तानीस ममदूदा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये अकेली इल्लत दो इल्लत के कायम मकाम होती है, लिहाजा हसना ये गैर मुंसरिफ है। लेकिन यहां पर मुंसरिफ क्यों हो गया? बेहसना ए, बेहसना आ कुरैश कहना चाहिए, बेहसना ए कुरैश क्यों कहा? इसलिए कि कुरैश की तरफ इसको मुजाफ कर दिया गया है। और जब इसमें गैर मुंसरिफ को मुजाफ कर दिया जाए तो फिर उसका हालत जर में फतह वाला जो एराब है वो उससे छीन लिया जाएगा, और जो मुंसरिफ का एराब है वो एराब उसको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से असबाब माने सर्फ और इस पर जो तफसीली गुफ्तगू है वो हमने पढ़ ली है। अब इस पर हमें मजीद कुछ कहने की हाजत नहीं है। इंशाअल्लाह अब अगले दर्स में हम पढ़ेंगे जज्म के बारे में, कि जज्म जो आखिरी अलामत है एराब की, उसकी एक अलामत तो असली है और एक अलामत फर्ई है। उसके बारे में इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे, और उसके बाद मारिफत व अलामात एराब का हम बाब मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, आपका ओवरडोज ना हो जाए, इसलिए आज के दर्स को इसी पर खत्म करते हैं। और ये याद दहानी आपको कराना मैं नहीं चाहता हूं कि भूलूं, और वो ये कि आपके सामने QR कोड नशर किया जा रहा है, और साथ में कमेंट बॉक्स में आप लिंक भी पाएंगे। तो अगर आप इस दर्स को पसंद करते हैं और इस दर्स में शमूलियत का सर्टिफिकेट भी चाहते हैं, और साथ में सर्टिफिकेट का इजाजा भी चाहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इब्ने आजुर रूम तक हमारी बराह रास्त सनद भी मौजूद है। तो अगर आप चाहेंगे तो इजाजा भी आपको अता किया जाएगा, दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट भी इस क्या नाम है दर्स में, इस किताब के दर्स में शामिल होने का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और ये सारा का सारा मामला बिल्कुल मज्जानन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई आपसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा। बस मकसद ये है कि इल्म की नशर व इशाअत हो। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और दिलचस्पी होनी भी चाहिए, हर तालिब इल्म को ये दिलचस्पी होनी चाहिए, इसके अंदर न कोई उम्र की कैद है, न किसी जिन्स की कैद है, न आप लड़के हैं या लड़की हैं, या आप बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के मरहले में हो, आप के लिए ये सिलसिला शुरू ही इसलिए किया गया है कि हर तरह की हदबंदी से, हर तरह की कैद से आजाद हों, और सिर्फ इल्म और मार्फत की नशर व इशाअत में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। तो अगर आपको ये दर्स पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसकी सर्टिफिकेट आपको दी जाए, तो फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को फिलअप करें, और या फिर आपके सामने जो स्क्रीन पर अभी QR कोड दिखाई दे रहा है, इस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी अपनी हाजिरियां दर्ज फरमा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिलसिले दर्स को हमारे लिए मुफीद बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से कुरान और सुन्नत की जुबान को हमारे लिए समझना आसान कर दे, और ये इल्म हमें कुरान और हदीस को समझने और उससे मुस्तफीद होने
کی صلاحیت اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس درس کو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید بنائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.